یہاں پر جو میں آج ٹاپک ڈسکس کر رہی ہوں دیٹ از اباؤٹ توہین رسالت، یعنی کہ ابھی ریسنٹلی ہمارے سامنے کچھ اس طرح کی ویڈیوز، کچھ اس طرح کے لنکس، کچھ اس طرح کی پوسٹ آئی ہیں جن میں کہ یہ چیز بتائی گئی ہے کہ ہم جو ہے وہ نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، یا پھر ہم جو ہے وہ پیغمبر ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، میں رسول ہوں، اور اس طرح کی آپ نے ایک لیڈی کی بھی ویڈیو دیکھی ہوگی جو کہ اس ٹائم پہ بہت زیادہ وائرل ہے، اور اس کے اگینسٹ بہت زیادہ پروٹیسٹ وغیرہ ہو رہے ہیں، جو کہ ایک جائز چیز ہے۔ اچھا جی، میں ایک چیز اس کے بارے میں یہاں پر جو بیسک ڈسکس کرنا چاہتی ہوں وہ آپ ہی لوگوں کے کوشچن سے ریلیٹڈ ہے۔ مجھے کچھ لوگوں نے پوچھا کہ کیا یہ چیز ٹرو ہے کہ کسی نے اس طرح کا کلیم کیا ہے۔ تو دیکھیں، اگر کوئی چیز آپ کے پاس یوٹیوب پہ اویلیبل ہے یا آپ کو وائرل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے تو ظاہر سی بات ہے اس میں کچھ نہ کچھ تو سچائی ہوگی، اور اس طرح کی ویڈیوز جس میں کہ کوئی بندہ کلیریفیکیشن کے ساتھ خود بیٹھا اپنے آپ کو یہ سمجھیں کہ ایکسپوز کر رہا ہے، تو اس میں یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کو کسی نے گن پوائنٹ پہ یہ سب کہنے کے لیے بولا ہو، یا پھر اس کو کسی نے پریشرائز کر کے اس طرح کی ویڈیو بنوا لی ہو۔ اس بندے کی خود کی 100% اس میں ایگریمنٹ ہوتا ہے جس نے بھی یہ کام کیا۔ جیسے کہ ایک لیڈی ہے جنہوں نے یہ بات کی ہے کہ میں جو ہوں وہ اللہ کی رسول ہوں، اور ناؤز باللہ ثم ناؤز باللہ، انہوں نے کچھ اس طرح کے الفاظ بھی استعمال کیے ہیں جو کہ میں اس طرح آپ لوگوں کے ساتھ یوز نہیں کرنا چاہتی۔ اب ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہم کیا اس چیز سے آئیڈیا لیتے ہیں کہ ہمارا دین اسلام کس طرف جا رہا ہے۔ اسی طرح آپ نے دیکھا کہ پہلے بہت سے لوگ اس طرح کے تھے جو کہ مرزا کے مذہب کی طرف جانا شروع ہو گئے تھے، یعنی قادیانی۔ اب وہ کیا تھا، ان کا جو لیڈر تھا احمد مرزا، اس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ وہ نبی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح بہت سے ادر لوگ بھی ہیں جو کہ بھی گزر چکے ہیں پچھلی ہسٹری میں جنہوں نے اس چیز کا دعویٰ کیا کہ ہم اللہ کے رسول ہیں، ہم اللہ کے نبی ہیں، ناؤز باللہ۔ میں ان سب سے ایک چیز یہی کہنا چاہوں گی کہ آپ لوگ اگر قرآن پاک کو کلیم کرتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں تو آپ کائنڈلی اس کو پڑھیں۔ قرآن پاک سے اگر آپ اپنے لیے دلیل لے رہے ہیں تو آپ اس کو کلیریفیکیشن کے ساتھ پڑھیں تو صحیح۔ آپ کو اس میں کیا چیز ملتی ہے؟ کیا اس میں آپ کو کہیں بھی اس چیز کا درس ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بھی کوئی نبی آئے گا؟ ہو ہی نہیں سکتا، پاسبلٹی نہیں ہے۔ قرآن پاک میں جب ان کے اوپر خاتم النبیین کا ان کو مہر دے دی گئی ہے، ان کے اوپر یہ سمجھے کہ ایک سٹیمپ لگ گئی ہے، اس کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا، تو پھر آپ اپنے آپ کو کس طرح سے نبی کلیم کر سکتے ہیں؟ اب چاہے وہ کوئی خاتون ہو یا پھر کوئی وہ مرد ہو، ڈزنٹ میٹر کیا کرتا ہے کہ آپ کیا رہے ہیں یا آپ کیا کلیم کریں، کس چیز کا دعویٰ کریں، آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے کتنے زیادہ گناہ گار ہو رہے ہیں، اور آپ اپنی طرف سے یہ شو کروانے کی کوشش کریں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بہت نیک بندے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں چنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد، نعوذ باللہ۔ اور آپ نے یہ دیکھا کہ قرآن کریم میں بھی بہت جگہ پر ترجمہ اگر آپ اس کو پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس میں بہت سارے جگہوں پر ایسے لکھا ہوتا ہے کہ اگر تم لوگ انسان نہ ہوتے تو میں تم لوگوں میں اسی طرح کا نبی بھیجتا، یعنی اگر آپ لوگ فرشتے ہوتے تو آپ میں فرشتہ نبی اترتا، اگر آپ لوگ جن ہوتے تو آپ میں جن جو ہے وہ نعوذ باللہ کوئی نبی اترتا۔ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ کیونکہ آپ لوگ انسان ہیں تو پہلی قومیں جو تباہ و برباد ہو گئی ہیں ان کے لیے یہ درس تھا، اور نئی جو قوم جو ہماری قوم ہے، امت مسلمہ ہے، ان کے لیے یہ سب سے بڑا سبق ہے کہ آپ کے اندر ایک انسان نبی اس لیے اس وقت پر بھیجا گیا کیونکہ آپ لوگ انسان تھے، اور عربی زبان میں یہ قرآن کی تعلیم اس لیے دی گئی کہ اس وقت کے لوگ جو ہے وہ عربی کو ایلیکوینٹلی جو ہے وہ کنسیڈر کر سکتے تھے، اس کو پڑھ سکتے تھے۔ اور اب آج کل کا جو ہمارا لیٹسٹ دور چل رہا ہے اس میں کیا ہے، آپ کو ہر طرح کی فیسیلٹی پرووائڈ کی گئی ہے کہ آپ قرآن پاک کو کسی بھی ٹرانسلیشن کے ساتھ ریڈ آؤٹ کر سکتے ہیں، آپ اس کو کنسیڈر کر سکتے ہیں، اس کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں، اس کو ڈیپلی اسٹڈی کر سکتے ہیں، جس سے کہ آپ کو یہ چیز پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے کیا بات کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ لوگ اس کو پراپرلی سمجھنے کی بجائے رانگ وے میں لے کے جاتے ہیں اور دوسروں کو بھی اس چیز کی ترغیب دیتے ہیں، تو یہ آپ کے لیے گناہ کا پوائنٹ ہے۔ اب جس طرح ایک میرے سامنے کلپ آیا، اس میں انہوں نے کہا کہ جی ایک کوئی میل ہے جو کہ یہ چیز کلیم کر رہے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سچے خواب آتے ہیں اور میں جس چیز کی بھی آپ کو پیشن گوئی کر دوں گا وہ ویسا ہی ہوگا، یعنی کہ اس سے ایک بھی پوائنٹ نہ کم ہوگا نہ زیادہ ہوگا۔ اب خوابوں کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی بہت سارے ایسے خواب آتے تھے جن کی کہ وہ تعبیر کرتے تھے اور وہ خواب سچے ہوتے تھے، جیسے کہ یہ وحی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونا شروع ہوئی تو صحیح حدیث میں آتا ہے یہ کہ یہ وحی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں ہی پتہ چلا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوئی وحی نازل ہونے والی ہے قرآن پاک کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ان کے لیے خواب تھا جو کہ سچا خواب تھا۔ اسی طرح انہوں نے شب قدر کے بارے میں ایک خواب دیکھا تھا کہ جس میں آپ نے یہ دیکھا کہ وہ عبادت کر رہے ہیں اور جب آپ سجدہ سے اٹھے ہیں تو اس
ٹائم پر آپ کے ناک کے اوپر کیچڑ لگا ہوا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ مجھے نہیں لگتا کہ وہ رات ابھی تک آئی ہے، کیونکہ میں نے جو بھی 2-3 طاق راتیں رمضان المبارک کے آخری عشرے کی گزاری ہیں ان میں کسی میں بھی میرے ساتھ ایسا نہیں ہوا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ سے جو ہے وہ سجدہ ریز ہو گئے، اور اس کے بعد ایک بادل آیا اور وہاں سے بارش اللہ تعالیٰ نے اتنے ہی ایریا میں تھوڑی سی بارش برسائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے سے اٹھے تو صحابہ نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناک کے اوپر کیچڑ لگا ہوا تھا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خواب سچا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عبادت گزاری اس رات کو، وہی رات جو تھی وہ طاق رات تھی۔ اب اس کے بارے میں بھی صحیح احادیث میں نہیں آتا کہ وہ 21 تھی، 23 اور 27 اور 29، بٹ وہ ایک طاق رات تھی۔ اب اس طرح کے خواب جو سچے ہوتے ہیں یہ نبیوں کے خواب ہیں، ٹھیک ہے۔ ہر ایک نارمل انسان کو اس طرح کی بشارت نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے۔ اور کوئی بھی لیڈی ہو یا کوئی میل ہو جو اٹھ کر یہ کلیم کرے کہ میں نبی ہوں اور مجھے خواب آتا ہے اور میں اس خواب کے پیروکار ہوں یا میں اس کے بارے میں چلتی ہوں تو وہ ایک سچا خواب ہے، یا جو میں آپ کو کہتی ہوں ویسے کا ویسا ہی ہوگا، تو ایسا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ بہت سارے خوابوں کی تعبیر الٹی ہوتی ہے اور بہت سارے خوابوں کی تعبیر سچی بھی ہوتی ہے۔ جیسے کہ ہمارے جو سب سے پہلے نبی تھے حضرت آدم علیہ السلام، اور ان کے بعد جو انبیاء آئے ان میں بہت سارے ایسے انبیاء تھے جن کو کہ خواب ہوئے، جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام تھے، وہ خواب کی تعبیر کا ایک زبردست علم رکھتے تھے، اور جو ان کا رہائی کا قصہ تھا وہ سارے کا سارا خوابوں کی تعبیر سے ہی بیسیکلی ریلیٹڈ تھا۔ اگر وہ اپنے ساتھ کے قیدیوں کو پراپر تعبیر نہ بتاتے تو شاید ان کی رہائی نہ ہو پاتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ تعلیم عطا فرمائی خوابوں کی تعبیر کی، جس کی وجہ سے وہ ایک قید سے رہا ہو سکے جو کہ ان کے ناکردہ گناہ کی سزا انہیں دی گئی تھی۔ اسی طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اگر ہم بات کریں تو ان کو بھی یہی خواب آیا تھا کہ وہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں، تو انہوں نے اپنے خواب کو سچا کیا اور انہیں ذبح کرنے کی کوشش کی، اور یہ کہا کہ میں اللہ تعالیٰ نے کیونکہ مجھے یہ خواب دکھایا تو میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اس خواب کو سچا کرنا چاہتا ہوں۔ اب دیکھیں کہ اگر آپ یہ سوچیں کہ آپ کے ساتھ رات کو کوئی خواب آیا، آپ صبح اٹھ کے اس کو اس طرح سے سچا کرنا شروع کر دیں تو یہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ قرآن کریم میں بہت ساری جگہوں پر آپ کو اس طرح کا لکھا ہوا ملتا ہے کہ جو چیز نبیوں کے لیے خاص کر دی گئی ہے وہ عام امت کے لیے نہیں ہے۔ تو اب آ کر کچھ لوگ اس طرح کے، چاہے وہ مرد ہو یا وہ خاتون ہو، کیونکہ آج سے پہلے کبھی بھی کوئی بھی خاتون پیغمبر نازل نہیں کی گئی، پہلی چیز تو یہاں سے ہی کلیئر ہو جاتی ہے۔ سیکنڈ ون تھنگ کہ سب اس چیزوں کا، جتنے بھی آپ کو اس طرح کے شرکیہ ویڈیوز ملیں یا کلپس ملیں یا پوسٹ ملیں، ان سب کا ایسنس صرف ایک ہی چیز میں ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وہ خاتم النبیین ہے، یعنی انبیاء کو ختم کر دینے والے۔ جیسے سورہ احزاب کی آیا 40 میں لکھا ہوا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، ہاں مگر وہ اللہ کے آخری رسول ہے۔ اگر قرآن کریم میں یہ ایک آیت آپ کے پاس آ گئی ہے تو آپ اس آیت سے آگے کیا لیسن لیتے ہیں، کیا آپ اس کا مورل نکالتے ہیں، کیا آپ اس کے بارے میں کنکلوڈ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خود یہ چیز فرما دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، جس سے ایسے کہ آپ کو ایک اور آیت میں ملتا ہے کہ آج میں نے تم پر اپنا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تمام کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا۔ اب اس کا کیا مطلب ہے کہ دین کا سلسلہ اور انبیاء کا سلسلہ اسی وقت کے ساتھ مکمل ہو چکا ہے۔ ہمیں اس چیز پر اس وقت ایمان لانے کی ضرورت ہے، نہ کہ بیٹھے بٹھائے اپنے آپ کو یہاں پر ایکسپوز کرنے کی کہ اللہ تعالیٰ کی میں کتنی نیک بندی ہوں، یا اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا زیادہ نوازا ہے، یا میں توہین رسالت نعوذ باللہ اگر کروں گی تو مجھے اس کے لیے کیا لیول دیا جائے گا۔ ایک چیز یاد رکھیں کہ اس ٹائم پر بھی جتنے لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں یا جو کچھ بھی کر رہے ہیں، چاہے وہ کوئی خاتون ہے یا پھر کوئی مرد ہے، جو بھی اس چیز کا دعویٰ کرتا ہے، کچھ حدیثوں میں یہ آتا ہے، اب واللہ عالم یہ حدیث سے صحیح ہے یا سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد 25 لوگ اس طرح کے ہوں گے جو کہ نبی ہونے کا دعویٰ کریں گے، اور ظاہر سی بات ہے اگر قرآن کریم میں لکھا ہوا کہ وہ خاتم النبیین ہے تو ان کے بعد جتنے بھی لوگ آئیں گے وہ جھوٹا دعویٰ کریں گے۔ تو اس ٹائم پر اگر کوئی بھی آپ کو اس طرح کا کلیم کرتا ہوا نظر آ رہا ہے شخص، تو اگر آپ اس کے اوپر پروٹیسٹ کر رہے ہیں تو آپ کے لیے یہ ناجائز بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ کا حق ہے کہ آپ اپنے نبی کے آگے اگر کوئی بھی بڑھنے کی کوشش کرے تو آپ اس کو روکیں۔ اور نعوذ باللہ ان لیڈی کا جو میں نے کلپ سنا ہے، استغفر اللہ ربی من کلی، کہ وہ جو ہے وہ اپنے آپ کو صرف ایک رسول ظاہر نہیں کر رہی، نعوذ باللہ وہ آگے اپنی پراپر یہ سمجھے کہ شجرہ نسب بتا رہی لوگوں کو کہ میرا اینسسٹرز کیا تھے اور میرے جو فور فادرز ہیں انہوں نے کیا کیا اور نیکسٹ میرے آگے کیا ہونے والا ہے۔ تو نعوذ باللہ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی ایسی ایک چیز نیکی کی دے دی ہے تو آپ کائنڈلی اس کو پوشیدہ کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو خود ایک پوشیدہ چیز ہے، آپ اس کو کبھی ظاہر ہوتا ہوا دیکھ ہی نہیں سکتے ہیں، تو آپ ان کے بارے میں کسی بھی چیز کو کلیم کرتے ہوئے اتنے آف شور کس طرح سے ہو سکتے ہیں؟
تو اللہ تعالیٰ اس قوم کو اور امت مسلمہ کو ہدایت عطا فرمائے، اور اس طرح کی چیزوں کو جو آپ نے خود ساختہ اپنے لیے گھڑ لی ہیں، اور کسی ادر جو آپ اگر ریلیجن کی طرف جاتے ہیں تو وہ اس سے کیا سبق سیکھتے ہیں کہ آپ لوگ تو خود ہی اپنے لیے سیٹسفائی نہیں ہیں، تو وہ دوسروں کو کیا اپنے بارے میں گائیڈ کر سکتے ہیں، یہ اسلام کے بارے میں کیا آپ ان کو فیسیلیٹیٹ کر پائیں گے اگر آپ کا خود کا ہی دین مکمل نہیں ہے۔ میں تو اس چیز سے ایک یہی یہاں پر پراپر آئیڈیا لگاتی ہوں، یا پھر اس کا پراپر کنکلوژن ہی یہ ہے کہ آپ کو خود ایمان نہیں ہے پراپر، جس کی وجہ سے آپ اپنے آپ کو نعوذ باللہ اس لیول پر لے کر آ رہے ہیں جس لیول پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ اگر ان کے صحابہ، ان کے خلفائے راشدین جو کہ ان کے بہترین دوست تھے، وہ ان کے لیول کو کلیم نہیں کر پائے آج تک، نہ انہوں نے کبھی کیا، نہ اس طرح کا سوچا، تو آپ ایک عام انسان ہوتے ہوئے اس طرح کی چیزوں کے اوپر کیسے اپنا مائنڈ جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں؟ تو کائنڈلی ان چیزوں کے اوپر تھوڑا فوکس کریں اور احتیاط برتیں اور ان چیزوں سے اوائڈ کریں، اور اگر کوئی بندہ اس چیز کو پروموٹ کر رہا ہے تو اسے اس کے خلاف لازمی آواز اٹھائیں۔ سو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی حفظ امان میں رکھے اور ان طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب سے نجات عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔